ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ اس وقت شاہ خاور صاحب ہیں, جانے پہچانے لائر ہیں, اور نور مقدم کے یہ ان کے والد نے ان کو اپنا لائر بنایا ہے. تو ہم نے یہ چاہا کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس پر بات کی جائے لیکن حقائق پہ کی جائے, تو اس لیے ہم نے ان کو مدعو کیا ہے. اور بہت شکریہ شاہ خاور صاحب. جی شاہ خاور صاحب, یہ بتائیے گا کہ ایک تو لوگوں کو بڑا یہ خدشہ تھا کہ انفلوئنشل ماں باپ کا یہ ہے لڑکا جس نے قتل کیا ہے, تو اور امریکن سٹیزن بھی ہے, تو کہیں پروسیکیوشن کہیں پولیس ویک نہ پڑ جائے اس میں. آپ تو ان سے بات چیت بھی کر رہے ہیں, آپ دیکھ بھی رہے ہیں بڑے قریب سے, کیا آپ کا خیال ہے؟ دیکھیں, عام حالات میں تو ایسے خدشات کو ہم خارج از امکان قرار نہیں دیتے, لیکن اس کیس میں نے دیکھا ہے کہ اس میں خاصی سیریسنس ہے. جو آئی جی پولیس ہیں وہ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں, اور ایک اچھے لیول پہ ایک ایس ایس پی انویسٹیگیشن ہے, ایس پی انویسٹیگیشن ہے, ایک اے ایس پی ہیں خاتون, اور ایک انسپیکٹر ہیں آئی او, وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. اور اس کو ہر پہلو سے شروع میں ہمیں ایسا لگتا تھا کہ کچھ پہلو اس میں سے رہ گئے ہیں, تو چونکہ پھر ہم بھی اس میں تھوڑے سے شامل ہیں, تو اب میں سمجھتا ہوں کہ تفتیش جو ہے وہ اب بہتر انداز میں آگے بڑھ رہی ہے. آپ کو ایک چیز ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اس کا کوئی چشمدید گواہ نہیں ہے سوائے ملزم کے, کیونکہ تھرڈ کسی بندے نے اس واقعے کو, اس مرڈر کو خود ہوتے ہوئے دیکھا نہیں ہے. تو ایسے واقعے کو کہتے ہیں ان سین مرڈر, اور اس میں جو واقعاتی شہادت ہوتی ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ واقعات کیا سجیسٹ کر رہے ہیں. تو اس میں ایک واقعاتی شہادت میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے زیادہ مضبوط ہے وہ یہ ہے کہ جب پولیس وہاں پہ پہنچی تو وہ ملزم جو ہے وہ اسی موقع واردات پر اسی کمرے میں موجود تھا. ادھر ہی ڈیڈ باڈی بھی وہیں پہ تھی, ادھر جو بلڈ تھا وہ بھی ادھر بکھرا ہوا تھا, اور وہیں سے اس کی جو کرائم ویپن ہے جو کہ آلہ قتل ہے وہ بھی وہیں سے برآمد ہوا. تو یہ ایک بڑی اسٹرانگ ایویڈنس ہے. اور اس کے علاوہ بھی سی سی فوٹیجز ہیں, اور سی سی فوٹیج ہے جی بالکل ہیں سی سی فوٹیجز میں. تو بلکہ واضح طور پہ یہ بات ہے کہ اس بچی نے اپنے آپ کو وہاں سے نکالنے کے لیے بھاگنے کی کوشش بھی کی, اور بیلکنی سے اس نے چھلانگ بھی لگائی اور نیچے ریلنگ پہ گری. اس کی تو بالکل سی ٹی ریلنگ پہ گری, جی نیچے جو ریلنگ ایک ہوتی ہے. تو اس کے بعد پھر ریلنگ مطلب کہ جالی نیچے وہ جو ایک پارٹیشن سا ہوتا ہے, تو اس میں یہ ہے ناٹ آن دا فلور, ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک ریلنگ, یا آپ اس کو کیا کہتے ہیں, ایک منزل پہ نہیں تھی لیکن ایک, اچھا ٹھیک ہے, نیچے اوپر چھت ٹائپ. نہیں نیچے دیکھیں نا آپ نے ریلنگ بنائی ہوتی ہے سیڑھیوں کے ساتھ اس طرح. اچھا تو گھر کے اندر گری ہے, گھر کے اندر گری ہے. اچھا گھر کے باہر نہیں, اندر گری ہے. گھر کے اندر گری ہے, اور اس کی باقاعدہ سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے, اور اس کو ملازم دیکھ رہا ہے, اینی شاید اس نے گرتے. اب ہوا یہ کہ وہ ملزم جو ہے یس اور ملزم جو ہے وہ دوبارہ نیچے آتا ہے, اور اس کو اس حالت میں گھسیٹ کے دوبارہ اوپر لے جاتا ہے. پھر اس کی اطلاع جو ہے وہ اس نے جو ہے نوکر نے, یا جو ان کا ملازم ہے, اس نے پھر ان کے والدین کو نہیں. تو دیکھیے وہ جو تھیراپی ورکس والے ہیں انہوں نے کہا کہ جی 4 بجے 4:30 بجے ملازم نے دیکھا تھا پہلے. تو یہ کچھ ابھی تک اسٹیبلش ہوا ہے کہ ماں باپ کو پہلا فون کب گیا؟ پہلا فون جی وہ ملازم, اس میں ٹائم کا تھوڑا سا کنفیوژن ہو سکتا ہے کہ وہ 4 بجے ہے یا 6 بجے ہے. یہ تو خیر پولیس کو زیادہ بہتر پتہ ہوگا کہ انہوں نے بیانات لیے. لیکن وہ جو والدین کو جو اطلاع دی ہے وہ ان کے اپنے ذاتی ملازم نے دی ہے, اور انہوں نے پھر جو ہے والدین نے, جو ابھی تک سامنے چیزیں ریکارڈ پہ آ رہی ہیں, انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ کسی کو کہتے کہ آپ پولیس کو اطلاع دیں, انہوں نے جو یہ تھیراپی ورکس والا جو سینٹر ہے ان کو کہا کہ آپ جائیں اور آپ جا کے اس چیز کو سنبھالیں. تو اس میں جو ان کو امپلیکیٹ کیا گیا ہے, یا ان کے والدین کو, یا ان کے ملازمین کو, چوکیدار کو, یا تھیراپی ورکس کے لوگوں کو جو کہ ادھر موقع پہ گئے تھے, تو ان کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ فوری طور پہ اس کی اطلاع جو ہے وہ پولیس کو کرتے. پولیس کو کتنی دیر بعد کی اطلاع؟ وہ تو کسی وہاں پہ قریب کوئی ان کا پڑوسی ہے, اس نے جب ایسی ایک ایب نارمل سچویشن دیکھی تو اس نے خود پولیس اسٹیشن جا کر پولیس کو اطلاع کی, اور وہ پولیس کو لے کے آیا. اور جب پولیس کو لے کے آیا تو اس وقت یہ تمام وقوع ہو چکا تھا. ادھر تھیراپی ورکس کے لوگ بھی موجود تھے, وہاں پہ
جو ہے وہ ڈیسیز جو ہے ان کی بھی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی تھی، اور یہ جو ملزم ہے یہ بھی وہیں پہ موجود تھا، وہاں سے اسے یہ برآمدگی بھی ہو گئی جو کہ آلۂ قتل ہے۔ شاہ خاور صاحب، سی سی ٹی وی فوٹیج گھر کے اندر کا بھی ہے کہ وہ تو اس کا مطلب انہوں نے گھر کیا؟ کے اندر کا نہیں ہے، وہ صرف اس سے ٹیرس اور تھوڑا سا پورشن گھر کا جو ہے وہ بیچ میں آ رہا ہے، لیکن جب اس نے چھلانگ لگائی ہے اس بچی نے اندر کی طرف کہہ رہے ہیں اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ ریکارڈ پہ، بٹ یو آر سیئنگ دیٹ اٹ واز ان سائڈ دا ہاؤس؟ جی وہ گھر کے اندر تھا اس کی اور اس میں نظر آ رہا ہے کہ خانسامہ دیکھ رہا ہے؟ جی، وہ ایک خانسامہ ہے یا ملازم جو بھی ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے اس کے سامنے، اور اسی نے پھر اطلاع کی ان کے والدین کو۔ لیکن یہ تو 4:30 بجے ہوا تھا۔ یہ ٹائم کا میں ابھی ایگزیکٹلی نہیں کر وہ سکتا، خود کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس میں ایک چیز کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اب ان کو ملزم کیوں بنایا گیا تھراپی سینٹر والوں کو مبینہ طور پر، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا یہ، کیونکہ یہ پروسیکیوشن اس اینگل سے دیکھ رہی ہے کہ جو والدین ہیں انہوں نے تھراپی ورکس والوں کو کہا کہ آپ جائیں اور ان کو ریسکیو کریں بچے کو، اور جو وہاں پہ نشانات ہیں وہ مٹائیں۔ تو یہ تو پھر اعانت جرم میں بھی آ جاتا ہے۔ دیکھیں اب یہ تو تفتیش میں ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، لیکن آپ فرما رہے ہیں تو کس بیسس پہ آپ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب انویسٹیگیشن اس پیٹرن پہ ہوتی ہے کہ جب وہ تھراپی ورکرز کو کیوں بلا رہے ہیں، تھراپی ورکرز میں یہ جو لڑکا ہے یہ خود وہاں پہ تھراپی کرتا رہا ہے، کہ کچھ عرصہ پہلے یہ وہاں پہ یہ بھی ظلم دیکھیں کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو 4تھے لیول کا دے دیا تھراپسٹ بننا، اور تھراپسٹ وہ اس کو کورس بھی انہوں نے، جب اس کا اپنا بھی کوئی سائیکولوجیکل پرابلمز پہلے تھے وہ ٹھیک ہونے کے بعد ان کا اپنا طریقہ کار یہ ہے کہ پھر اسی کو یہ ٹریننگ دے کے تھراپی ورکر بنا دیتے ہیں، پھر وہ خود تھراپی کرتا ہے۔ لیکن پرووائڈڈ یو آر کمپلیٹلی کیورڈ، یہاں تو بتا رہے ہیں کہ پوری ہسٹری ہے کہ نہیں، وہ کیور تو تھا، اس کو اسی لیے کیا کہ اس کو اسی لیے وہ اسی کو وہ یہ تھراپی کورسز کرواتے ہیں جن کو وہ مکمل طور پر ذہنی طور پہ فٹ کراتے ہیں۔ لیکن اب وہ انہوں نے خود کہا ہے کہ جی ہم غلط سمجھے تھے، کیونکہ قصے ہیں وائلنس کے اس لڑکے کے اور بھی۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں یہ تو جو ہم سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں، یہ والی جو پلی ہے کہ وہ ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں تھا، یہ آج تک ملزموں کی طرف سے نہیں آئی، نہ ان کے وکیل کی طرف سے نہ ان کی طرف سے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک پریزمپشن ہے جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر ہے۔ جو پولیس کو اس نے پہلا ورشن ریکارڈ کروایا گرفتاری کے بعد، اس بندے نے، جی قاتل نے، وہ بالکل ہوش و حواس میں تھا، نہ وہ کسی جیسے کہ سوشل میڈیا میں کہیں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ وہ کسی نشے کی حالت میں تھا یا نشے کے اثر میں تھا، ایسا کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو اس نے کہا ریکارڈ کیا؟ دیکھیں وہ اس نے ایڈمیشن ضرور کیا، لیکن وہ کس تناظر میں کیا وہ چونکہ پھر تفتیش ابھی ہو رہی ہے، اس کو پھر ڈسکلوز نہیں کیا جا سکتا۔ تو اور یہ آپ کو تسلی ہے کہ وہ یہ کہ امریکن پاسپورٹ ہولڈر ہے تو اس سے میرا خیال ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، بالکل بھی نہیں۔ جی، اور یہ کہ اگر کوئی کہہ دے کہ یہ مثلا کوئی اور جو لوگ تھے، کچھ اس کے دوست بھی وہاں موجود تھے؟ ہاں، یہ ہے کہ کچھ دوست اس کے وہاں پہ پہنچے، چونکہ ان میں کامن فرینڈز تھے لڑکے اور لڑکی کے، تو جب ان کے والدین نے ان کو بھی، جب کیونکہ ان کی تلاش جاری تھی تو ان کو شک تھا کہ یہ اس کے پاس ہے، اور وہ ایسی شواہد بھی موجود ہیں کہ ان میں سے کچھ بچوں کے بیانات بھی ہیں، ایک دو لڑکوں کے، کہ جو گھر میں گئے اور انہوں نے گھر کے باہر سے اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا کھڑکی سے یا ٹیرس سے، اور ان کو وہ انکار کرتا رہا کہ وہ میرے پاس بل نہیں ہے، آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے۔ تو وہ کیونکہ وہ کامن فرینڈس تھے تو ان کو ضرور تشویش تھی کہ وہ لڑکی جو ہے وہ گمشدہ ہے، اور ان کو زیادہ شک اسی پہ تھا کہ شاید وہ اس کے پاس۔ اور وہ یہ بھی کہا اور اگر جیسے اس کے دوست وغیرہ کہہ دیں، جیسے تھراپی ورکس کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہی واز ان ہز کمپلیٹ ان کنٹرول آف ہز آل ہز سینسز، تو یہ پھر یہ جو پلی ہوتی ہے کہ جو الٹیمیٹ سزا ہے وہ نہ ملے کیونکہ ذہنی بالکل، دیکھیں یہ بالکل ایک کلپیبل ہومسائڈ کا کیس ہے، قتل عمد کا کیس ہے، یہ بالکل اس پہ کوئی دوسری رائے ہونی نہیں چاہیے۔ ایک آخری بات اس سے پہلے کہ ہم ختم کریں کہ یہ کیسز تو ڈریگ بھی کرتے ہیں اس میں سیشنز کورٹ وغیرہ میں، لیکن جسٹس کھوسا صاحب نے ماڈل کورٹس بنائے تھے جس کا مقصد تھا کہ ہفتے کے اندر اندر آپ اگر سب آپ کے پاس شواہد ہوں تو ججمنٹ آ جائے۔ اس کیس کا کیا ہوگا جی؟ جو ماڈل کورٹس بنائی تھی وہ ابھی بھی ہے، قائم ہے، لیکن اس میں شاید وہ کوئی مخصوص قسم کے جو جرائم تھے اس کو، تو اس کو ماڈل کورٹ میں بھی بھیجا جا سکتا ہے
یہ کوئی ایسا مطلب کہ ایسا فنومینا نہیں ہے جو کہ نہ ہو سکے. اس کے لیے ان کو سیشن جج صاحب کو درخواست دینی پڑے گی, وہ پھر دیکھیں گے کہ اس کو ماڈل کورٹ میں بھیجا جا سکتا ہے. یعنی کہ آپ لوگ جی لڑکی کے والد جو ہے وہ یا کمپلیننٹ وہ یہ بالکل لکھ سکتے ہیں. یہ ابھی کتنا ہے مطلب اور 2-3 ہفتے لگیں گے انویسٹیگیشن؟ دیکھیں ویسے تو انویسٹیگیشن یہ ہے کہ پولیس کا تو یہ کام ہے کہ 2 ہفتے میں اگر پوری انویسٹیگیشن کمپلیٹ بھی نہیں ہے تو وہ نامکمل چالان جو ہے عدالت میں پیش کر دیں تاکہ اس کا ٹرائل شروع ہو. اچھا تو یہ ممکن تو بالکل ہو جائے گا. اس میں کافی چیزیں جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ ایک انٹرم چالان 2 ہفتے کے اندر بالکل. اور یہ جن کو پکڑا ہوا ہے بھی اندر ریمانڈ میں لیا ہوا ہے وہ یہ لڑکے کے چھوٹنے کے تو کوئی امکانات نہیں ہیں. دیکھیں ابھی جو اس کے خلاف جتنے اسٹرانگ ایویڈنس اس کے اگینسٹ ہے اور جتنا ایک اس کے خلاف الزام ہے قتل کا, تو نارملی تو ان کے ضمانت پہ باہر آنے کا تو ہی وڈ بی اے ڈینجر ٹو سوسائٹی, اس میں تو کوئی سوال ہی نہیں. آف کورس یہ چیز تو عدالت کے بھی ذہن میں ہوتی ہے. ٹھیک بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. ناظرین بس روح کو اور دل کو دہلا دینے والا یہ واقعہ. خدا آپ کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور خدا کرے کہ ہم جس طرح ہم خواتین کی بات کرتے ہیں ان کی ذمہ داری اور ان کی طور طریقہ, کاش کہ ہم اس معاشرے میں ہر سطح پہ پرائم منسٹر ہوں, علماء ہوں, ماں باپ ہوں, پڑھائی لکھائی والے اساتذہ جو بھی ہے, کاش کہ جو مردوں کو جس طریقے سے اپنا طور طریقہ کرنا چاہیے, چاہے اسلام کے مطابق, انسانیت کے مطابق, شرافت کے مطابق, کاش اس پہ بھی اس معاشرے میں بات ہو. نہیں ہوتی. ہماری طرف سے اتنا ہی ناظرین اس سیگمنٹ کے لیے. پھر ہم آتے ہیں, بات کریں گے کووڈ کی. اسٹے ود اس.